گھر والا چھوڑ گیا، دیتا کچھ نہیں تھا، سونا شونا بیچ بوچھ کے کاروبار شروع کر دیا۔ جب بچے بھوکے ہوں تو ماں نہیں برداشت کر سکتی، دال مہنگی، گھی مہنگا، مرچیں مہنگی، گوشت مہنگا، کیا کھائیں، کہاں جائیں؟ میں نے ہمت کر لی، میرے لیے سارے دل دکھی ہیں۔ السلام علیکم، بول اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا۔ آج سے 20 سال قبل شوہر کے چھوڑ جانے کے بعد عظیم باہمت خاتون نے اپنے بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا اور اس وقت وہ ملتان میں گنے کا جوس بیچ کر اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ وقت کی دھوپ چھاؤں اور حالات کی سنگ دلی نے کیسے ان کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا، ان کی یہ کہانی ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک۔ میری بہن، یہ وقت کیسے آن پہنچا کہ آپ نے یہ جوس کا ٹھیلا لگا دیا؟ بھائی 6 بچے ہیں، 7ویں میں ہوں، 7 بندوں کا کون بوجھ اٹھاتے اتنی مہنگائی میں، اور میں نے اپنا سونا شونا بیچ بوچھ کے کاروبار شروع کر دیا۔ آج سے 20 سال پہلے؟ 20 سال پہلے، شکر الحمدللہ میرے بچوں کا پیٹ پل جاتا ہے۔ یہ کام شروع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ گھر والا چھوڑ گیا، دیتا کچھ نہیں تھا۔ مجبوری ہوتی ہے تو انسان نکلتا ہے، مجبوری کے بغیر تو نہیں کوئی آتا روڈ پہ۔ مین روڈ پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ کسی کی ماں بہن کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ چھوڑ کے گیا کتنے بچے تھے آپ کے؟ 6 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7ویں میں ہوں، 7 بندوں کا خرچہ، اتنی مہنگائی ہے کہاں سے پورا کرے؟ بہت مہنگائی ہے، پھر اس اوپر سے کرونا ہے، کبھی بند کبھی کھلے، کبھی روزگار ہے کبھی نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے وعدے کر کے چلا جاتا ہے، میں یہ کروں گا غریبوں کے لیے، میں وہ کروں گا، سارے کر کے وعدے چلے جاتے ہیں، کوئی نبھاتا نہیں ہے، کسی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی تیرا آگے پیچھے ہے کہ نہیں۔ پورے ملتان میں کھڑی ہوں، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں والے بڑے بڑے ووٹر ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، ہم یہ سستا کر دیں گے، وہ سستا کر دیں گے، کچھ نہیں سستا ہوتا۔ میں نے ہمت کر لی، میں نے کہا گنے کی مشین لگا لوں، اچھا کر کے جوس بنا دیتے ہیں، نیبو لگاتے ہیں، ادرک لگاتے ہیں، صاف ستھرا بناتے ہیں اور پلاتے ہیں بچہ بچہ کر کے پیار محبت سے۔ یہ کام شروع کرنا کتنا آسان تھا اور کتنا مشکل تھا؟ اماں، جب پیٹ بھوکا ہو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، روپے سے بھی کاروبار چلتا ہے، ہر چیز چلانی آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے، ہاتھ سنبھل کے رکھو۔ شکر الحمدللہ میرے بچوں کا پیٹ پل جاتا ہے، روزی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ عمران خان سے یہی اپیل ہے کہ میری مدد کرے، میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے اور میری امداد کرے، لیکن میں بھیک نہیں مانگتی، بھیک نہیں مانگ رہی، ہم اسلامی جماعت کے بھیک نہیں مانگ رہی، میری مدد کریں۔ 6 بچے ہیں، میری مدد کرے، میں امداد کرے، میں بچوں کی شادی کروں۔ یہاں سے کتنے کما لیتی ہیں روزانہ؟ اتنے اماں 200-300 کماتے ہیں، گھر خرچ ہو جاتے ہیں، اتنی مہنگائی ہے، گھی مہنگا، مرچیں مہنگی، ہر چیز مہنگی، آٹا مہنگا، کہاں جائے غریب بندہ، کس کو بتائے؟ ہمارا سربراہ عمران خان ہے، وہ ہمارے لیے کچھ کرے، عورتوں کے لیے تو بہت کچھ کر رہا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ کرے، ہم غریبوں کے لیے کچھ کرے۔ آپ ہمارے ملک میں ایک روشن مثال ہیں۔ جو بہنیں اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ان کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ بھی ہمت کریں اور آپ کی طرح اپنا کام کریں؟ جی، ہمت کریں، اپنا کاروبار بنائیں، کچھ محنت کریں، ایک بندے سے گزارا نہیں ہے۔ پہلے ایک بندہ کماتا تھا، 10 بندے کھاتے تھے، لیکن اب 10 بھی کمائیں تو ایک کا بھی خرچہ نہیں پورا ہوتا، مہنگائی بہت ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ اب کوئی چیز تو سستی کر لے، کوئی تو غریبوں میں رحم کرے۔ پٹرول مہنگا، گنا مہنگا، ادرک مہنگی، نیبو مہنگا، گھر کے خرچے مہنگے، کہاں سے کرے غریب بندہ؟ بہت ملتان میں بہت مہنگائی ہے۔ یہاں پر جب لوگ آپ سے یہ گنے کا جوس پینے کے لیے آتے ہیں تو ایک قطار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خوش ہو کے اماں اماں کہہ کے وہ جوس یہاں سے آپ سے بنوا رہے ہوتے ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ شکر الحمدللہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کے کرم سے میرا بہت دل خوش ہوتا ہے، بچہ بچہ کر کے میں پلاتی ہوں۔ لیکن یہ جوس بیچنا اتنا ثواب ہے کہ حج جتنا، تو میری یہی خواہش ہے کہ عمران خان مجھے ویزا دے، میں حج پہ چلی جاؤں۔ میں نے بچوں کو تو پال لیا، لیکن میں شادی کر لوں ان کی تو میں چلی جاؤں حج پہ۔ یہ حج جتنا ثواب ہے، کسی کو جوس پلانا، محنت کرنا، ایمانداری کے کمانا، اس میں طاقت ہے۔
جب کوئی خواتین آپ کو دیکھتی ہیں، آپ کے محلے والی، آپ کے رشتہ دار، ان کے پھر کیا تاثرات ہوتے ہیں، کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں اماں تو کیوں بیچتی ہے؟ میں نے کہا میں اپنے بچوں کی خاطر بیچتی ہوں، رزق حلال کماتی ہوں، اپنی ایمانداری سے بیچ رہی ہوں، میرے لیے پورا پاکستان میرے بچے ہیں، میں اپنے پورے پاکستان کو ایمانداری سے چلا رہی ہوں، میرے لیے میں نفرت نہیں کرتی، کسی سے جھگڑا نہیں کرتی، پیار محبت سے لوگ جاتے ہیں باہر 3 گلاس پیتے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے، ڈاکٹری صحیح ہو جاتی ہے۔ شروعات میں مشکل تو بہت ہوتی ہوگی جب آپ نے یہ کام شروع کیا، گنا کہیں سے لینا، پھر مشین سیٹ کرنا، یہ آئیڈیا خیال کیسے آیا اماں؟ بھائی مشکل ہے، 12 بج جاتی ہے دکان لگاتے لگاتے، لیکن بچوں کے لیے پیٹ، جب بچے بھوکے ہوں تو ماں نہیں برداشت کر سکتی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عمران خان تو کہتے ہیں میں عورتوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، جو حکومت آتی ہے وہی کہتی ہے۔ اب دلاور صاحب کہتے ہیں سب بے نظیر کے پیسے مل رہے ہیں، نہ مجھے ملے، نہ احساس پروگرام میں ملے، نہ نواز شریف کے ملے، ہر حکومت آتی ہے دعوے کر کے چلی جاتی، کوئی کسی غریب کا نہیں ہے۔ میں نے ہمت کر کے اپنی دکان چلا کے گھر چلا رہی ہوں، اتنی مہنگائی میں کوئی چلا کے دکھائے عورت۔ آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آپ نے حکومتی مدد نہیں لی اور آپ نے ہمت کی، یہاں پر خود ہی آپ نے کام۔ شکر الحمدللہ ہمت کی، میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ ان 20 سالوں میں کون سا دن سب سے زیادہ مشکل تھا آپ کے لیے؟ اماں کوئی دن مشکل غریب کے لیے نہیں ہے، جب پیٹ بھوکا ہو نا تو انسان چل پڑتا ہے۔ اب ہمارا عمران خان تو لوگوں سے لے کے حکومت چلا رہا ہے، میں گھر چلا رہی ہوں گنے کا جوس بیچ کے، میں عورت سے پوچھ کے دیکھے کتنا غم ہے، میں کس لیے روڈ پہ کھڑی ہوں؟ یہ تو کہتے ہیں عورتوں کے لیے سب کچھ کر لیا، کیا کیا؟ دال مہنگی، گھی مہنگا، مرچیں مہنگی، گوشت مہنگا، کیا کھائیں، کہاں جائیں؟ 1.5 مرلے کا مکان ہے، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، 20 بچوں کا کہاں سے خرچہ کروں؟ ایک بچہ پال کے کوئی دکھائے۔ میں نے ہمت کر لی، میرے لیے سارے دن دکھی ہیں، میں بہت مجبور ہوں، جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو تو اپنی ہمت کر کے کما رہی ہوں۔ ارے بچے فرمائش کرتے ہوں گے، کبھی ماں کا دل ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہوگا؟ مشکل تو ہوتا ہے، گنوں کی ادھار اٹھا کے ان کے کپڑے بنا دیتی ہوں، ان کو گھر چلا دیتی ہوں، ان کو اچھا پہنا دیتی ہوں، ماں تو نہیں برداشت کرتی، جیسا بھی ہو ماں نہیں برداشت کرتی، ان کو اچھا کھانا کھلا دیتی ہوں، ماں تو ماں ہے، ماں کہتے ہیں جنت ہے، میں عورتوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، جو آتی ہے حکومت یہی وعدے کر کے چلی جاتی ہے۔ بھائی کسی نے 20 سال میں مجھے امداد کسی نے نہیں کی، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ اماں تو کس فیکے کی ماری ہے، آگے پیچھے تیرا کوئی ہے کہ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا تو گنے کی مشین کیوں چلا رہی ہے۔ اب کیا کروں بھائی، کس سے فریاد کروں؟ ہمارے حکمران بیٹھے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ۔ بیٹیوں کی شادی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے اب جو پنجاب بیت المال ہے، ان سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کوئی میری امداد کرے، میں بچوں کی شادی کروں اور میں حج پہ چلی جاؤں، بس میری آخری زندگی تو یہی ہے، گزر گئی، اب 40-50 سال عمر ہے، اب میں اتنی ہمت تو نہیں ہے میں چلا سکتی۔ آپ نے بہت ہمت کی اپنے بچوں کی پرورش کا، جس طرح آپ نے بیڑا اٹھایا اپنے بازو کی قوت سے، آپ دیکھنے والی بہنیں جو اپنا کام اس طرح کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کی طرح ہمت کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو آپ کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہی کریں کہ ہمت کریں، اپنا کڑھائی کریں، سلائی کریں، اپنی محنت کریں، کوئی ٹھیلا لگا لیں، اپنا کاروبار بنائیں، اب گزارا نہیں ہے، بہت مہنگائی ہے، پھر ادھر سے کرونا آ جاتا ہے، تیسرا سال ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشانی سے پریشانی بڑھی جا رہی ہے۔ عزم و ہمت کی زندہ مثال شاہینہ بی بی سے ہم بات کر رہے تھے۔ آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسی سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول پر ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔